وابستہ عاشقان رسول طلبہ کرام اور دیگر نے ملاقات کی سعادت پائی۔ FGRF کے تحت کراچی میں پودوں کی مفت فراہمی کے سلسلے میں کیمپ لگائے گئے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے کیمپس کا وزٹ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا، پودے لگائے۔ RRF ہیڈ کوارٹر اور CMU2 ہیڈ کوارٹر میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے گئے۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے درس کن کتابوں سے دیں، اس سوال کے جواب میں فرمایا جو رسالے دعوت اسلامی کے مرکز مجلس شورا نے پاس کیے ہیں، مثلا یہ کہ صبح بہارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس سے بھی درس دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح تذکرہ امام احمد رضا، اس سے بھی دینے کی اجازت ہے۔ غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، فیضان نماز، فیضان سنت وغیرہ، ان سے بھی دیں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ان سے ہم لوگ اجازت نہیں دیتے درس دینے کی، کہ یہ بہت یعنی کہ یہ باریک ہے، اور اس میں صرف کوئی مفتی ہوں وہ درس دے سکتے ہیں۔ عام آدمی اس میں درس دے گا تو ہو سکتا ہے بھول کر جائے، معاملہ کفر و ایمان کا ہے نا، تو یہ ہم عوام کو اجازت نہیں دیتے درس دینے کی۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظل العالی نے فیضان مدینہ کراچی میں آنے والے عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی، جن میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول اور طلبہ کرام بھی شامل تھے۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا۔ ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشنز شروع۔ پہلا آڈیشن 8 اگست کو حیدرآباد میں ہوگا۔ آڈیشن پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ مدنی چینل کے پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 17 کے شاندار مقابلے کے لیے آڈیشنز کا سلسلہ 8 اگست 2025 بروز جمعہ سے شروع ہو رہا ہے انشاء اللہ الکریم۔ پہلا آڈیشن حیدرآباد کے مدنی مذاکرہ ہال فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں منعقد ہوگا۔ آڈیشن پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ عاشقان رسول مزید معلومات کے لیے اس نمبر 0313262541 پر رابطہ کریں۔ سنتوں کی دھومیں مچائیں گے، نیکی کی دعوت پھیلائیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی عطاری نے بھی اپنے ویڈیو پیغام میں تمام عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلائی ہے۔ جشن ولادت آتا ہے تو عاشقان میلاد کے دل جھوم اٹھتے ہیں۔ اس دفعہ تو 1500واں جشن ولادت ہے، تو بس اپنے گھروں کو سجانا ہے، گلیوں کو سجانا ہے، مدنی پرچم لگانے ہیں، خوب میلاد منانی ہے، اجتماع میلاد، جلوس میلاد، اور بس اپنے دلوں کو بھی چمکانا ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی جہاں میں دیکھیں گے سنیں گے عرض کروں گا کہ آقا کی جشن ولادت دھوم دھام سے منانی ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت کراچی کے مختلف علاقوں میں پودوں کی مفت فراہمی کے سلسلے میں کیمپ لگائے گئے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے ان کیمپس کا وزٹ کیا، پودے لگائے اور کیمپ پر انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی۔ نیز FGRF کے تحت RRF ہیڈ کوارٹر اور CMU2 ہیڈ کوارٹر میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہ اگست ماہ شجرکاری، الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے تحت ملک بھر میں شجرکاری مہم کی
تحت پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں کراچی کے علاقے کورنگی میں FGRF کے تحت پودوں کی فری فراہمی اور آگاہی کے سلسلے میں کیمپس لگائے گئے، جہاں FGRF کے اسلامی بھائیوں نے مقامی عاشقان رسول کو شجرکاری مہم سے متعلق آگاہی فراہم کی اور مفت پودے بھی تقسیم کیے۔ FGRF چورنگی پر لگائے گئے کیمپ کا رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے ڈویژن نگران ایسٹ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ وزٹ کیا۔ اس موقع پر شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی دعوت پر DC کورنگی اور اسسٹنٹ کمشنر کورنگی اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر پودے بھی لگائے گئے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے کلفٹن 2 تلوار پر لگائے گئے کیمپ کا بھی وزٹ کیا، جہاں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی دعوت پر اسسٹنٹ کمشنر سول لائنز بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے کیمپ پر موجود اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی اور شخصیات کے ہمراہ پودا لگایا۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ پلانٹیشن بھی کر رہی ہے الحمدللہ، اور اگست کے مہینے میں تو خصوصیت کے ساتھ پلانٹیشن ہوتی ہے۔ کراچی شہر میں اس وقت الحمدللہ کلفٹن ٹاؤن میں 2 تلوار کے قریب ہم یہاں پر حاضر ہیں، ہمارا کیمپ بھی لگا ہوا، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار ہمارے ٹاؤن نگران اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا کہ الحمدللہ گاڑیاں آ کر رک رہی ہے، کیونکہ ہم فری میں بھی جو ہے وہ پودے دے رہے ہیں، تو وہ لے بھی رہے ہیں یہاں سے، اور پھر وہ مزید اپنے پودے دینے کی نیت بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ عوام میں بھی جوش اور خروش، اور یہ تو ہے ہی، یہ لگنے چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ کام بھی دعوت اسلامی کر رہی ہے، آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ کراچی شہر میں انشاءاللہ الکریم اس مرتبہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم 1 لاکھ پودے لگائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ دوسری جانب FGRF UK ویلز کے نگران نے RRF ہیڈ کوارٹر کورنگی اور CMU2 ہیڈ کوارٹر قیوم آباد میں افسران و عہدیداران سے ملاقاتیں کی اور انہیں بھی FGRF کے تحت ہونے والی شجرکاری مہم سے متعلق بتایا اور مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق بھی آگاہی دی، جس پر عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں DIG RRF کی طرف سے، اسور میسر صاحب کی طرف سے، اور تمام RRF کے افسران ملازمان کی طرف سے، کیونکہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور اس طرح کی اگر ڈرائیوز چلتی رہیں گی پورے ملک میں تو انشاءاللہ جو کلائمیٹ چینج کا اثر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے پورے پاکستان میں، اس کا اثر بہت کم ہوتا چلا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو آپ ہمیں آئی گرین ماحول فراہم کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا جو تعاون ہے، میں بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ FGRF UK ویلز کے نگران نے افسران و عہدیداران اور دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے اور دعا بھی کروائی۔ اس حوالے سے نگران ویلز UK نے مدنی خبروں کو بتایا، پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے، تو یہ ہمارا سلوگن ہے۔ باقاعدہ اس جگہ کی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ہم پودا پک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کس کی نشو نما ہوگی، باقاعدہ ٹیم ہے ہمارے ساتھ، ہر علاقے کا پودا الگ ہوتا ہے، ہر شہر کا الگ ہوتا ہے، ملک کا الگ ہوتا ہے، تو اس کی پوری ایک تھیوری ہے، سائنس ہے، اور جس کو باقاعدہ ایکسپرٹس ہمارے پاس ہیں۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ گرینری ہوگی۔ FGRF کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں شجرکاری مہم کے تحت سینکڑوں پودے لگائے گئے، جن میں اراکین شورا، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے شہر جہلم میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے تحصیل نگران اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو نیت کروائی کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، آخر میں دعائے خیر بھی کروائی۔ ادھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں بھی FGRF کے تحت شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے، جس میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری، DSP موٹر وے پولیس اسد، DSP موٹر وے لائسنس برانچ انچارج محمد عمران سمیت دیگر افسران و عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شخصیات اور رکن شورا نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یہ نعرہ اتنا خوبصورت ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں کہ جی پودا لگائیں اور درخت بنائیں، اس کے پیچھے جو تھیم ہے، جو مقصد ہے، جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ جی جو گلوبل انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے، ماحول جو اس کی سختیاں آ رہی ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے پودا لگائیں گے، تو جتنے زیادہ پودے لگیں گے اتنا انوائرمنٹ بہتر ہوگا، اور ہم یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ موٹر وے پولیس کا تعاون ان کے ساتھ جاری بھی رہے گا۔ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اپنے حصے کا پودا لگائیں، اس کی کیئر کریں اور اس کو بالکل پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ گورنمنٹ آفس ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک تحصیل سیالکوٹ میں رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے تحت شجرکاری مہم میں پودے لگائے گئے، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری، سٹی نگران شعبے کے اسلامی بھائی، ڈپٹی لائیو اسٹاک آفیسر ڈاکٹر تنویر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر اویس اور اسٹاف کے دیگر ممبران نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا، شخصیات اور دیگر عاشقان رسول نے پودے لگائے۔ اس حوالے سے شخصیات نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے پودے لگا کے گرین ریولوشن لانی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کام کو جاری رکھا جائے گا، اور ہماری کوشش
لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگا سکیں. سندھ کے شہر جام شوروں میں قائم ریجنل بلڈ سینٹر پارک میں بھی FGRF کے تحت شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے، جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری، ریجنل بلڈ سینٹر کے عہدیداران اور اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی. آخر میں رکن شورا نے دعا بھی کروائی. حیدرآباد سندھ کے علاقے قاسم آباد کے ICMA پارک میں بھی شجرکاری مہم کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری، کیمپس کے اسٹوڈنٹس، شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں اور دیگر نے بھی شرکت کی. رکن شورا نے عاشقان رسول کو شجرکاری کی اہمیت بتائی اور ان کے ہمراہ مل کر پودے بھی لگائے. اس وقت ہم ایک ادارے میں جمع ہیں اور اس وقت انشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول ساتھ ہیں، انشاءاللہ پودا بھی لگائیں گے، درخت بھی بنائیں گے. لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں بھی شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری، شخصیات، مقامی تاجران، شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی. رکن شورا نے عاشقان رسول کو شجرکاری کی اہمیت و فضیلت بتائی اور ان کے ہمراہ پودے لگائے. اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے ہر مسلمان اگر ہو سکے تو 15 پودے لگا دے، ورنہ ایک تو لگائی دے. تو انشاءاللہ الکریم ہم نے اپنے ملک میں انوائرمنٹل کنٹرول کے لیے، بہتری کے لیے، AQI کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ الکریم پودے لگائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے خبر دیں، جہاں ہٹ ہزاری چٹاگونگ میں ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے اچھے اخلاق کے موضوع پر بیان کیا اور مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ و طلبہ کرام کو 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دی. مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری کی ہٹ ہزاری چٹاگونگ بنگلہ دیش میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے برانچز میں حاضری ہوئی، جہاں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے ملحقہ مسجد میں ایک سیشن کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام سمیت دیگر ذمہ داران و عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی. جبکہ رکن شورا نے اچھے اخلاق کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور طلبہ کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اچھے اخلاق اپنانے کے لیے نیک اعمال کے رسالے کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا. سیشن کے دوران رکن شورا نے 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منانے اور اس کی دعوت عام کرتے ہوئے خوب دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائے. اس دوران رکن شورا نے طلبہ کرام کو سنتوں کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی اور طلبہ کرام کی دلجوئی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. اس وزٹ کے موقع پر رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، مدرسۃ المدینہ میں بچے قرآن کریم، فرقان حمید کے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جامعۃ المدینہ کے بچے درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ کو سن کے راحت اور خوشی ہوگی کہ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ کا ایک چھوٹا سا بچہ 1 سال سے نماز تہجد کی ادائیگی کی سعادت حاصل کر رہا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اداروں میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ میں یہ ترغیبات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ ہر پیر شریف کا روزہ بھی رکھا جائے اور نماز تہجد کی ادائیگی کا سلسلہ بھی ہو. تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کے لیے داخلہ کروائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنائیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک اور علم دین کے نور سے منور کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز میں داخلہ دلوائیے اور اجر و ثواب پائیے. مدنی چینل کے ناظرین کو ویسٹ افریقی ملک لائبیریا کے مختلف مقامات پر ہونے والی ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کا احوال بتائیں، جہاں مبلغین دعوت اسلامی کی امام کونسل آف لائبیریا اور دیگر سرکاری عہدیداران سمیت بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی. مزید تفصیلات محمد عمر اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. ویسٹ افریقی ملک لائبیریا کے شہر مونرویا میں مبلغین دعوت اسلامی، نگران ویسٹ افریقہ اور نگران لائبیریا کابینہ نے مختلف مواقع پر چیف امام کونسل آف لائبیریا اور
اور لائبیریا میں موجود افریقی ملک گنی کی ایمبیسی کے عہدیدار اور لائبیرین امیگریشن آفیسر سمیت دیگر سے ملاقاتیں کی، جس دوران انہیں عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی، جس پر ان احباب نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ دعوت اسلامی زندہ باد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد۔ ادھر مونریوی اور کاکاٹا میں الگ الگ مواقع پر بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں اور دیگر عاشقان رسول کے درمیان بھی نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ ان مواقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے ان عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے سمیت دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر ہونے والی نیکی کی دعوت کے بارے میں آپ کو بتائیں، جہاں مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیکیوں بھری زندگی گزارتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات فٹکچری، کوملا، منشی گنج، بوریشال، نارائن گنج اور برہمن باڑیا میں گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں اور تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹ سے ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے ان عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دعوت اسلامی زندہ باد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، ان دنوں مونسون بارشوں اور سیلاب کے باعث پنجاب کے مختلف شہروں، گاؤں اور دیہاتوں میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے اسلامی بھائیوں نے شاہ پور، سیدہ، جہلم میں سیلاب سے متاثرہ دیہاتوں کا وزٹ کیا اور متاثرین کو کھانا اور پینے کا صاف پانی بھی فراہم کیا۔ پنجاب کے ضلع جہلم کے علاقے شاہ پور، سیدہ، جو ان دنوں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث بری طرح تباہ ہو چکا ہے، شعبہ FGRF کے اسلامی بھائیوں نے ان علاقوں کا وزٹ کیا، وہاں تباہ ہونے والے مکانات، اسکولز اور مساجد کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے شعبے کے اسلامی بھائی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، گھر جو ہے وہ بارش کے پانی سے متاثر ہوا ہے اور دیواریں گر چکی ہیں اور یہاں کے مکین گھر چھوڑ چکے ہیں اور کسی اور جگہ رہائش اختیار کی ہوئی ہے۔ FGRF الحمدللہ یہاں پر پہنچ کر FGRF کی ٹیم سروے کر رہی ہے اور ان فیوچر آپ لوگوں کے تعاون سے ان عاشقان رسول کی خدمت کا سلسلہ مزید کیا جائے گا۔ FGRF کے اسلامی بھائیوں نے مقامی متاثرہ افراد سے ملاقاتیں کی اور متاثرین میں پکا ہوا کھانا اور پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی جانب سے غزہ فلسطین کے دکھیارے مسلمانوں کی داد رسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروری سامان کی پیکنگ کے بعد اسے ایئرپورٹ کی جانب روانہ کیا گیا۔ شکارپور سندھ میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں نگرانی مجلس نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر عاشقان رسول کو تعویذات و اوراد عطاریہ بھی دیے گئے۔ شکارپور میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ روحانی علاج کے تحت ہونے والے دعائے شفا اجتماع میں مقامی عاشقان رسول اور دیگر نے شرکت کی۔ نگرانی مجلس پاکستان شعبہ روحانی علاج نے سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو سنتوں پر عمل کرنے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے، نماز کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس موقع پر باجماعت صلاۃ الحاجات کی نماز ادا کی گئی، نگران مجلس نے دعا کروائی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ اجتماع میں روحانی علاج کے تحت بستے بھی لگائے گئے، جہاں عاشقان رسول کو تعویذات و اوراد عطاریہ دیے گئے، بالخصوص ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو دم بھی کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے صوبائی ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سندھ کے شہر سکھر میں سابق ایڈوائزر ٹو CM سندھ، موجودہ ڈپٹی میئر سکھر اور سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ارشد مغل سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور ان کے بھائی مرحوم ڈاکٹر محمد آصف مغل کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے صبر کرنے کا ذہن دیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔
نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 7 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج فضیل رضا اتاری اور کراچی کے تمام ذمہ داران، مبلغین، سب کی خدمتوں میں، اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ 3 اگست 2025 کو نشتر پارک کراچی میں عظیم الشان فقید المثال جو اجتماع ہوا، فقید المثال تھا۔ ملتان شریف میں جو اپنا اجتماع ہوتا تھا، سمجھو اس کی ایک جھلک تھی ماشاء اللہ، اور بہت پیارا اجتماع تھا، پیارا بیان تھا، اور چاروں طرف جھنڈے لہرا رہے تھے، بڑا روح پرور منظر تھا ماشاء اللہ۔ اور آپ حضرات نے اس کے لیے انڈرسٹوڈ کہ خوب بھاگ دوڑ کی ہوگی، بڑی کوششیں کی ہوں گی، انفرادی کوششیں، اجتماعی کوششیں، پھر اتنا خرچہ اور بہت کچھ ہوا اس پر، اور بڑا پیارا اجتماع ہوا ماشاء اللہ۔ حاجی عمران کو بھی اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو بھی اپنی حفاظت کے حصار میں رکھے، اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، قبول فرمائے، اور اس کی برکتوں سے آپ سب کو اور آپ کے صدقے مجھے بھی مالا مال کرے۔ کم و بیش 1 گھنٹہ میں نے شرکت کی تھی۔ آپ کا مطلب میں نے اجتماع دیکھا، الحمدللہ بیان بھی سنا، دعا میں بھی آخر تک میں شریک تھا الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کی بار بار دعائیں نکل رہی تھی، اللہ بس میرے عمران کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک میرے اجتماع کی حفاظت فرمائے، سارے سنیوں کے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی باغ پھلتا پھولتا رہے، ساری دنیا میں سنتوں کی خوشبوئیں پھیلاتا رہے، آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے ماشاء اللہ۔ جشن ولادت کا بھی 1500واں جشن ولادت تو جاری ہے الحمدللہ۔ اب مزید کام کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10، 11، 12 ربیع الاول شریف یا جو بھی تاریخ طے ہو جائے کہ 12 ربیع الاول شریف اس میں آ جائے، تو اس کا 3 دن کے قافلے 115 کراچی سے نکلے۔ زیادہ دیں گے چلو 315 دے دیں، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا۔ اب دیکھیں آپ کیا دیتے ہیں، اللہ کرے کہ میرے کہے کی لاج رہ جائے۔ اس میں خوب موومنٹ آپ کو چلانی ہوگی، بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، اور مطلب ہمت کرنی ہوگی، ہمت مردات مدد خدا انشاءاللہ الکریم۔ خوب قافلے سفر کریں گے اور مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ چاروں طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچ رہی ہوں گی۔ ایک آپ کو آخر میں واقعہ سناؤں، پیغام بہت طویل ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی صاحب نے حاضر ہو کر عرض کی، حضور خلوص سے دل سے ایسی نظر ڈالیے مجھ پر کہ میرا کام بن جائے۔ ارشاد فرمایا کہ 30 سال سے میں دعائیں کر رہا ہوں کہ مجھے خلوص سے دل مل جائے، لیکن ابھی تک تو نہیں ملا۔ جب مجھے نہیں ملا تو آپ پر میں خلوص سے دل سے نظر کیسے ڈالوں گا۔ یہ تھی مخلصین کی کیفیات اور انداز۔ ہم لوگ تو واقعی بس وہ طفیلی لوگ ہیں، بزرگوں کے طفیل انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ یہ جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے 2025 میں، یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ آنے والا 1500واں جشن میلاد خوب جوش و خروش سے منائیں گے۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ 1500واں ہے جشن، کیا بات ہے، 1500واں ہے جشن، مرحبا الحمدللہ۔ اٹھا رضا 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 رضا، جو ہی تیرا قلم اٹھا رضا 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 رضا۔ شب جمعہ کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک
اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے، گناہ کرنے سے باز آ جا۔ آ رہا ہے وہ سلسلہ جس کا ہے انتظار دنیا بھر کے عاشقان رسول کو۔ جی ہاں، میری مراد ہے ذہنی آزمائش سیزن 17 کی۔ اب ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں ان ذہین اسلامی بھائیوں کو جن کو ہم نے لانا ہے ذہنی آزمائش کے اسٹیج پر۔ لائیو پروگرامز میں کون شرکت کرے گا؟ کیا آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں؟ ہو جائیے تیار، ہماری ٹیم روانہ ہو رہی ہے۔ ہم تقریباً 24 شہروں میں ٹیمز تلاش کریں گے، اور صرف انہی شہروں کے لیے نہیں، ان شہروں کے اطراف کے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت ہے۔ تو آئیے ذہنی آزمائش کے آڈیشن میں حصہ لیجئے۔ چشتیاں کے عاشقان رسول 14 اگست 2025 بروز جمعرات کو زینت مارکی قاضی والا روڈ چشتیاں میں ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن کے لیے دوپہر 2 بجے تشریف لائیں۔ طریق احمد رضا میرے امام احمد رضا، رضا 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 رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رضا، ماہ سفر شریف کی مناسبت سے مدنی چینل پر خصوصی ٹرانسمیشن میں ذوق نعت پہلی سفر سے الحمدللہ خاص طور پر ہم ذکر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں اور بہاریں مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔ اور جب سے مدنی چینل آن ہوا ہے تقریباً 17 سالوں سے، جب بھی سفر شریف آتا ہے تو اسپیشلی تعلیمات اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے کئی پروگرامز ہم دیکھتے ہیں۔ اسپیشلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا دیا ہوا ذوق نعت، یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے، اور مقابلے کی صورت ہوتی ہے مختلف ٹیموں کے درمیان۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ کتاب، نعتیہ دیوان